بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھیے۔ یہ ویڈیوز وہ ہیں جب 2 اکتوبر کی رات کو غزہ سے تقریباً 130 کلومیٹر پہلے وہاں گلوبل سمود فلوٹیلا کی جو کشتیاں جا رہی تھی ان کو اسرائیلی فوج نے روکنے کی کوشش کی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ یہ اسی وقت کی ویڈیوز ہیں، آپ پہلے ان کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ان ویڈیوز کو دیکھ کر کے اندازہ تو لگا لیا ہوگا۔ اب ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں پوری دنیا بھر سے وہاں پر شامل ہونے والے لوگ، کوئی انڈونیشیا، ملیشیا، عراق، اسپین، آئرلینڈ، فرانس، برطانیہ، جرمنی، نیدرلینڈ، امریکہ، UK، اٹلی اور اس کے علاوہ جنوبی افریقہ، میکسیکو، موروکو، یہ بہت ساری جگہ ہیں جہاں سے وہاں لوگ شامل تھے اور ان لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ رات کے قریب 2 بجے ان لوگوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ 2 بجے کے قریب ان لوگوں کو اریسٹ کرنے کے بعد رات میں ہی اپنے اپنے ملک میں جہاں کے ملکوں کے لوگ شامل تھے انہی جگہوں پر پروٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اسرائیل نے پوری دنیا کو للکارا ہے، خلاف ورزی کی ہے، وہاں امدادی مہم جو پوری دنیا سے چلی تھی اس قافلے کو روکا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بڑا چیلنج ہے اور پوری دنیا کے سامنے یہ چیلنج کیا ہے۔ اور رات کے 2 بجے گھپ اندھیرے کے اندر اسرائیل نے یہ حرکت کی ہے۔ یہ معصوم لوگ اپنے موبائل کو پھینک دیتے ہیں اور اسرائیل کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور اس کے سامنے وہاں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ اسی وقت اٹلی میں، فرانس میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، ترکی میں، عمان میں، قطر میں اور نہ جانے کہاں کہاں لوگ غزہ کے غریب لوگوں کے لیے سڑکوں پر اترتے ہیں اور جو یہ امدادی قافلہ وہاں جا رہا تھا، جن کی گرفتاری ہوئی ہے، ان کی رہائی کی مانگ کرتے ہیں اور ان کو وہاں تک پہنچنے کی بات کہتے ہیں۔ اسرائیل کا ارادہ یہ تھا کہ ان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جائے، لیکن وہاں جب یورپ ممالک کے اندر ان کے خلاف باتیں شروع ہوئی، وہاں پروٹیسٹ رات میں ہی شروع ہو گیا۔ کسی ملک میں تو 1:30 بج رہا تھا، رات کے 1:30 بجے ہی وہاں پر یہ کام شروع ہو گیا اور اس سے دہشت کھا کر کے اسرائیل نے یہ فیصلہ بدل دیا کہ ہم ان لوگوں کو گرفتار کر کے رکھیں گے اور یہاں سے ان کو ان کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا۔ سب سے ہمت والا کام اگر یہاں کسی نے کیا ہے تو وہ کولمبیا سے کیا گیا ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کا ٹویٹر ہے۔ 2 اکتوبر کی یہ پوسٹ ڈالی گئی ہے، یعنی کہ 2 اکتوبر کی رات 2 بجے غزہ کے 130 کلومیٹر کی دوری پر وہاں کے قافلوں کو روکا جاتا ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور رات کو ہی یہاں کولمبیا والے اپنی پوسٹ کر دیتے ہیں۔ اور پوسٹ ہی نہیں، سب سے جاندار، سب سے بڑا قدم، سب سے بڑی بات ان کی یہ ہے، سب سے ہمت والی بات یہ ہے، سب سے ہمت والا قدم یہ ہے کہ انہوں نے راتوں رات اسرائیل کا جو وہاں پر ایمبیسڈر تھا یا ایمبیسی تھی اس کو وہاں سے خارج کر دیا اور راتوں رات ان کو وہاں سے نکال دیا، کولمبیا سے نکال دیا گیا۔ 44 ملکوں میں سب سے پہلا قدم اگر کسی کا تھا تو وہ اسرائیل کے خلاف کولمبیا نے یہ کام کیا ہے اور ہم اس کام کی سراہنا کرتے ہیں۔ حضرات، ہمیں اس بات سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہماری جب کوئی مدد کے لیے اترے گا، مظلوم کی ہمت اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جب لوگ آئیں گے تو ان کے حوصلوں کو پست کیا جائے گا۔
انہیں دھوست کیا جائے گا، انہیں برباد کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان کے حوصلوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کس طرف جھکے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے سیکھ لینی چاہیے اور ان چیزوں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ کاش اگر یہ وقت ہمارے بچوں کے اوپر ہوتا، ہمارے اوپر آتا تو ہم کیا کرتے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہاں کے معصوم بچے کس طرح بھوک سے بلبلا رہے ہیں، دوائیاں ان کے پاس موجود نہیں ہے، پینے کا صاف پانی ان کے پاس موجود نہیں ہے، وہاں کا پانی وہاں کی بمباری سے بالکل خراب ہو چکا ہے، جو پینے لائق نہیں ہے، جو ان کے اندر جانے کے بعد بیماری تو پیدا کر سکتا ہے، ان کی پیاس کو بجھا تو سکتا ہے، لیکن ان کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہوا جا رہا ہے۔ کیا میرے اور آپ کے بچے اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ وہ ایک دن بھوکا رہ سکتے ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہمیں تو عیاشیوں سے فرصت نہیں ہے۔ ہم یہاں ان ایشیائی ممالک میں بیٹھ کر اب میلوں میں گھوم رہے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہوئے ہیں، فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے نشے کو لے کر کے نشے میں دھت ہوئے پھر رہے ہیں، اور ہماری مائیں اور بہنیں اپنے آپ کو ایک اچھی نمائش کا سامان بنا کر کے بازاروں میں پیش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ شادی اور بیاہوں کے حالات بڑے نازک ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں خدا کا خوف نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو امتحانات، کبھی وہ زلزلے کے شکل میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کبھی باڑھ کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھ کر کے آج بھی اندازہ نہیں لگا سکے اور اپنے آپ کو نہیں روک سکے تو ہمارا ایمان کس حد تک جا چکا ہے یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس قافلے کی حفاظت فرمائے، اور جو یہ امدادی سامان لے کر کے وہاں جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مظلومین تک اس سامان کے پہنچنے کے اسباب مہیا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اسرائیل کا منہ کالا فرمائے اور اس کو نیست و نابود فرمائے۔ کمنٹس باکس میں دعائیہ کلمات ضرور لکھیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اطلاع ہو تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور لکھ کر کے بتائیں کہ ہمارے پاس یہ اطلاع ہے۔ انشاءاللہ اس کو سامنے رکھ کر کے مزید ویڈیو بنائی جائے گی۔ آپ تمام کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔